السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں۔ تو چلیے آپ کے وقت کو زیادہ ضائع نہیں کرتی ہوں، آپ لوگوں کو نیو ایپیسوڈ سنا دیتی ہوں جس ناول کا نام ہے عشق میں بسم اللہ، اور ایپیسوڈ ہے 145 حصہ اول۔ حویلی کے وسیع عریض آنگن میں گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی تھی اور مہمان آنے شروع ہو گئے تھے۔ ہر لڑکی ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائننگ کر کے آئی تھی۔ حسن اور رنگوں کا ایک طوفان تھا جو ہر طرف برپا تھا، کیونکہ بہت دیر بعد خان حویلی میں ایسی شادی ہو رہی تھی۔ کاظم خان اور معظم خان کی شادیوں کے بعد اب کوئی شادی اتنی دھوم دھام سے ہو رہی تھی جس کی گونج پورے علاقے میں سنائی دے رہی تھی۔ ماضی کی شادیاں تو عجیب تھیں، حالات میں ہوئی تھیں، جیسے ارمان خان اور ثریا خان کی بھی نکاح کر کے بھیج دیا تھا۔ ارمان کے ساتھ کوئی دھوم دھام نہیں ہو سکی تھی اور شہنواز خان نے باہر ہی کر لیا تھا نکاح، جبکہ وجدان خان کی شادی بھی جلدی میں ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر دیان خان نے تو حد کی تھی۔ فلائٹ میں گن پوائنٹ پر دوسری بار اپنی ہی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، لیکن آج زرمینا خان کی شادی پورے دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ خان حویلی کی عزت اور شان و شوکت کا سوال تھا، اسی لیے خاندان کا ہر فرد شامل تھا۔ دوست احباب سب آئے تھے، دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اور مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک ڈش بنائی گئی تھی۔ سب بارات کے انتظار میں تھے، ہر فرد شادی میں مصروف تھا، لیکن اس رونق اور کہکہوں کے پیچھے اندھیروں میں چھپا وہی کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عرفان سکندر کے پاس بھی آج آخری موقع تھا دیان کو مٹانے کا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا اور آج رش میں وہ اپنا کام کر سکتا تھا، پھر یہ موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اس لیے آج وہ پورا زور لگا دینا چاہتا تھا کہ دیان خان کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ اس خونی سازش کا ماہرہ بن کر نرین خان بھی پورے انتظام کے ساتھ پہنچی تھی، لیکن اس بات کی خبر مرجان بخاری کو تھی۔ راز فاش ہو چکا تھا، کیونکہ رضوان بخاری کو جب نرین خان نے بتایا کہ عرفان سکندر نے اسے دیان کو زہر دینے کا کہا، تو رضوان بخاری نے یہ بات مصطفیٰ تک پہنچا دی۔ سونیا اور مصطفیٰ نے یہ خبر مرجان کو پہنچا دی تھی۔ اس لیے مرجان نے سب کو الرٹ کر دیا۔ موت کے اس کھیل کو ناکام بنانے کے لیے ان سب سے مرجان بخاری عادل خان اور سعید کو الرٹ کر چکا تھا۔ حویلی کے پہرے دار ہوشیار تھے، لیکن کوئی بھی تھا جو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، کوئی ایسا گمنام دشمن جس کا چہرہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف اس روایتی اور شاہی شادی کا حصہ بننے کے لیے مہران خان کی پوری فیملی موجود تھی۔ مہران خان کے چچا کی فیملی اور پھپھو کی فیملی سب موجود تھے۔ یہ روایتی شادی دیکھنے وہ لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ گاڑیاں تیار کھڑی تھیں جانے کے لیے۔ سب کے اندر ایک الگ ہی جوش تھا اور سب اچھے سے تیار ہو کر نکلنے تھے، بس حرین کا انتظار تھا۔ وہ سب کے کام کرنے میں لیٹ ہو گئی تھی، پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ جیسے ہی سامنے آئی وقت وہیں تھم گیا۔
وہ پرپل لانگ میکسی میں تھی جس پر گولڈن پرل کا کام ہوا تھا، لمبے بالوں میں کرل ڈالے، وہ لائٹ میک اپ میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہاں کھڑا ہر فرد ایک ٹائم محبت سے اسے دیکھنے لگا، جیسے وہ اس زمین کی مخلوق ہی نہ ہو۔ حورین کا یہ سحر انگیز روپ دیکھ کر زیب خان تو ایسے تھا جیسے سانس نہیں آ رہی ہو۔ اس کا دل سینے میں بری طرح مچلا، اور مہران خان کا تو پوچھو مت، وہ تو ایسے تھا جیسے کوئی بت بنا پلکیں جھپکائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ حورین کے چہرے پر جم کر رنگیں تھیں، اس کا دل جیسے رک گیا تھا، ہر چیز مہران خان کے لیے تھم گئی تھی۔ مہران اور زیب دونوں سب ساکت سے جب مہران کے چچا نے ماحول کا سکوت توڑتے ہوئے کہا، حور بیٹی تم زیب کی گاڑی میں چلی جاؤ، مہران کی گاڑی میں جگہ نہیں ہے اب، کیونکہ مہران کی پھپھو اور اس کے چچا اور پھپھو کی بیٹیاں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ زیب خان کے تو جیسے بھاگ جاگ اٹھے، لیکن اس سے پہلے حورین زمین کی گاڑی میں بیٹھتی تو مہران جیسے ہوش میں آیا، وہ یکدم بولا نہیں۔ اس کے لہجے کی سختی اور کاٹ ایسی تھی کہ سب اس کو حیرت سے دیکھا تو وہ اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے لڑکیاں ایک ساتھ جائیں، پھوپھو زیب کی گاڑی میں جائے گی، جوان لڑکی کو زیب کے ساتھ بھیجنا صحیح نہیں، لوگ باتیں بنائیں گے۔ مہران کا یہ وار سیدھا زیب کے ارمانوں پر لگا، اور زیب خان تلملا کر رہ گیا، اندر ہی اندر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کتنی پلاننگ کی تھی زیب خان نے حورین کو اپنے ساتھ بٹھانے کی، سب کو مہران کی گاڑی میں بٹھایا تھا، لیکن یہ مہران کا بچہ جانے کیوں ہر بار بیچ میں آتا تھا اور اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیتا تھا۔ مہران کی غیرت اور ضد کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکا، اور آخر کار زیب خان خون کے گھونٹ پیتا اپنی پھپھو اور نورما کو بٹھا کر لے گیا، جبکہ مہران خان نے فاتحانہ نظروں سے حور کو دیکھا جو اب اس کی دسترس میں تھی۔ سفر کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن مہران کی گاڑی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ رجا خان مہران کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن حورین کا دھیان آج وہاں نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ پر تو خوف کا کوئی گہرا سایہ تھا، وہ اپنی سوچوں میں ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک ایسی ہلچل تھی کہ آج اسے ذرا برابر نہیں لگ رہا تھا کہ رجا خان اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ حرکت حسد کو بھی بھول چکی تھی، وہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ دوسری طرف مہران خان مسلسل آئینے میں سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں حور کے چہرے پر لکھی وحشت کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جہاں گاڑیاں اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھیں، اندر کا ماحول سرد تھا، لیکن حورین کے اندر جیسے کوئی لاوا پک رہا۔ گاڑی میں اے سی ہونے کے بعد بھی حورین کو پسینے آ رہے تھے، خوف کی سرد لہر اس کے پورے وجود کو جھلسائے جا رہی تھی، اور مہران خان اس کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ تھا کہ وہ ایسے ڈر کیوں رہی ہے۔
آخر اسے کس بات کا خوف کھائے جا رہا ہے؟ ایک دو بار حنین نے بے ارادہ مہران کو دیکھا، لیکن پھر خوف کے مارے فوراً نظریں جھکائیں۔ آخرکار سفر ختم ہوا اور گاڑیاں خان حویلی کے پورچ میں رکیں تو وہاں استقبال کا شاہانہ انتظام تھا۔ ارمان خان اور وجدان خان مہمانوں کو خوش آمدید کرنے کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ثریا خان اپنی بہو حولہ کے ساتھ مہمان عورتوں کو ویلکم کہنے کھڑی تھی۔ حویلی کا پورا ماحول روشنی اور قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ رنگ برنگے ملبوسات میں سجی خان عورتیں اپنی باتوں میں مگن تھیں اور روایتی دھوم دھام عروج پر تھی۔ مہران خان کے گھر کی عورتیں بھی خانوں میں پہلی بار شادی دیکھ رہی تھیں تو بہت پرجوش تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک الگ ہی خوشی چمک رہی تھی، لیکن حورین جانے کیوں بے چین تھی۔ اس کی روح کسی اندیکھے طوفان کی آہٹ سن رہی تھی اور اس کی یہ تڑپ چھپی نہیں رہ سکی۔ مہران خان کو بھی آج وہ عجیب لگ رہی تھی، جانے کیوں اتنا ڈری ہوئی تھی۔ مہران خان بے چین ہوا کھڑا کہ حورین کو کیا ہوا تھا۔ خان کا دل حورین کی اس پراسرار حالت پر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسی ہجوم اور گہما گہمی کے بیچ حویلی کے ایک بند اور تاریک کونے میں سسپنس کی ایک ہولناک لہر چل رہی تھی۔ دیان خان کے کمرے کے باہر سعید خان اور عادل خان تھے۔ گھر والے مرجان بخاری سب بے فکر تھے کہ سعید خان اور عادل خان وہاں موجود ہیں۔ ان شیروں کے ہوتے ہوئے دیان تک پہنچنا ناممکن تھا، اسی لیے نرین خان کو کوئی ادھر جانے نہیں دیتا تھا اور اس کی میرے مارگریٹ پر بھی نظر رکھی جا رہی تھی۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی، سب اس شاندار شادی میں مگن تھے، لیکن اسی حد درجہ پرفیکٹ اور پرسکون ماحول کے پیچھے موت کا وہ بھیانک کھیل شروع ہونے والا تھا جس سے سب بالکل بے خبر تھے۔ دل کی دھڑکنیں حلق میں اٹک چکی تھیں اور جسم خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ جب حورین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور چپکے سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے قدم کسی اور کے اشاروں پر اٹھ رہے تھے اور فون پر اسے ڈائریکشن مل رہی تھی۔ موت کا کوئی فون پر بیٹھا اسے چلا رہا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چلتی ہوئی کچن میں آئی جہاں شادی کے کھانوں کی تیاری عروج پر تھی۔ وہاں اس نے آس پاس دیکھا کہ کوئی اس کی چوری پکڑ نہ لے۔ تبھی وہاں موجود ملازموں نے اس کو پوچھا، بی بی کچھ چاہیے؟ حورین نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولا، جی بی بی بولیں، وہ مجھے واش روم جانا ہے۔ ملازم نے اسے سامنے کمرے کا اشارہ کیا کہ وہاں چلی جاؤ، لیکن حورین کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ سب کی نظریں بچا کر وہاں سے آگے نکل گئی۔ حویلی کا وہ پراسرار اور خاموش حصہ اب اس کے سامنے تھا، جہاں سامنے راہداری میں ہی دیان خان کا کمرہ تھا۔ حورین کے قدم بھاری ہو رہے تھے، مگر وہ مجبور تھی۔ حورین آگے بڑھی اور اپنے پرس سے وہ مہلک سپرے نکالا اور پورے
بے رحمی سے سعید خان اور عادل خان کی ڈائریکشن طرف چھڑکا دیا اور سپرے ہوا میں زہر بن کر پھیلا، جس سے تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ خان حویلی کے دو سب سے بڑے محافظ زمین بوس ہو چکے تھے اور اب دیان خان کی زندگی کے سامنے حرین کی شکل میں ایک ہولناک موت کھڑی تھی۔ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سا کیریکٹر اور کون سا ایپیسوڈ زیادہ پسند آ رہا ہے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔